بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ مارگرین اپنے آفس میں موجود تھی کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو مارگرین نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مارگرین بول رہی ہوں، مارگرین نے کہا۔ نیلسن بول رہا ہوں مادام، دوسری طرف سے نیلسن کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ مارگرین نے کہا۔ مادام، عمران اور اس کے ساتھی ہوٹل شیرڈن سے ایک پرائیویٹ کالونی کی کوٹھی میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ وہاں سے عمران اپنی ایک ساتھی خاتون کے ساتھ کار میں سوار ہو کر سائنس فاؤنڈیشن گئے اور وہاں انہوں نے سائنس فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر فرینک سے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ اس کے بعد وہ دونوں واپس اسی رہائشی کالونی میں آ گئے ہیں، نیلسن نے کہا۔ سائنس فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر فرینک سے ملنے وہ کیوں گئے تھے؟ مارگرین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا مادام، کیونکہ اس کوٹھی کے قریب تو ایسی کوئی کوٹھی نہیں ہے جو RSS کی رینج میں ہو۔ البتہ TS3 وہاں پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن وہ چیک بھی ہو سکتی ہے، نیلسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، بہرحال تم ان کی نگرانی جاری رکھو۔ انہوں نے فارمولے کے حصول کے لیے ٹکریں تو مارنی ہی ہیں، مارتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس ڈاکٹر فرینک سے ملنے کے لیے اس لیے گئے ہوں کہ اس سے اس فارمولے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، مارگرین نے کہا۔ کیا اس ڈاکٹر فرینک کو اس فارمولے کے بارے میں علم ہوگا؟ نیلسن نے کہا۔ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے بس تم نگرانی کرتے رہو، مارگرین نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تم جو مرضی آئے کر لو عمران، لیکن تم فارمولے تک نہیں پہنچ سکتے، مارگرین نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اور پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا اور وہ بے اختیار چونک پڑی۔ مجھے معلوم تو کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر فرینک سے انہوں نے کیا بات کی ہے، مارگرین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے موجود بٹن پریس کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ سائنس فاؤنڈیشن، رابطہ قائم ہونے پر ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ٹاسک ایجنسی سے مارگرین بول رہی ہوں، ڈاکٹر فرینک سے بات کریں، مارگرین نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ڈاکٹر فرینک بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر صاحب، میں مارگرین بول رہی ہوں، ڈیفینس سیکرٹری صاحب نے میرا تعارف آپ سے خصوصی طور پر کرایا تھا، مارگرین نے کہا۔ جی ہاں، مجھے یاد ہے، فرمائیے، دوسری طرف سے باوقار لہجے میں کہا گیا۔ پاکیشیا سے ایک فارمولہ حاصل کر کے یہاں گریٹ لینڈ میں لایا گیا تھا، جو اسپیشل ایجنٹ نک کے ذریعے متعلقہ لیبارٹری تک بھجوایا گیا۔ اس فارمولے کی واپسی کے لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس یہاں گریٹ لینڈ آئی ہوئی ہے۔ اس کے 2 ایجنٹ، ان میں ایک مرد ہے جس کا نام عمران ہے اور دوسری اس کی ساتھی عورت ہے۔ ان دونوں نے آپ سے آپ کے آفس میں ملاقات کی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ دونوں آپ سے کیا بات کرنے آئے تھے؟ کیا فارمولے کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے؟ مارگرین نے کہا۔ مس مارگرین، آپ تو جانتی ہیں کہ مجھے بھی صرف اسپیشل ایجنٹ نک کے بارے میں ہی معلوم ہے کہ فارمولہ اسے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد فارمولے کا کیا ہوا، وہ کہاں گیا، اس بارے میں مجھے بھی علم نہیں ہے۔ البتہ جب اس میں کوئی الجھن ہوگی تو جس لیبارٹری میں یہ فارمولہ بھجوایا گیا ہوگا وہاں سے رپورٹ مجھے مل جائے گی، اس سے پہلے نہیں، اس لیے میں کسی کو کیا بتا سکتا ہوں۔ ویسے آپ نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے 2 ایجنٹ میرے پاس آئے تھے، جبکہ مجھ سے ملنے کے لیے 2 افراد آئے ضرور تھے۔ ان میں سے ایک میری بیٹی سوزین کی کلاس فیلو صالحہ تھی، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ دوسرا اس کا پاکیشیائی سائنسدان دوست تھا، اور انہوں نے اس فارمولے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایک جدید ترین دریافت شدہ سائنسی شعاع اسپاما کے بارے میں گفتگو کی۔ لیکن میں نے انہیں بتایا کہ اس شعاع پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور یہ ریسرچ معروف سائنسدان ڈاکٹر ولمارن کر رہے ہیں۔ البتہ ان کے کہنے پر میں نے ڈاکٹر ولمارن کو فون کر کے ان کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ ان کی رہنمائی کر دیں، اور ڈاکٹر ولمارن نے وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ دونوں واپس چلے گئے۔ ڈاکٹر فرینک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ فارمولے کے بارے میں کوئی نہ کوئی سائنسدان بہرحال یہ فیصلہ کرتا ہوگا کہ اسے کس لیبارٹری میں بھجوایا جائے۔ اس کے بعد یہ فارمولہ کسی لیبارٹری میں بھجوایا جاتا ہوگا، مارگرین نے کہا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، اور آپ کے بارے میں چونکہ ڈیفینس سیکرٹری صاحب نے بڑا مثبت تعارف کرایا ہے، اس لیے آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ ایسے فارمولے ڈاکٹر بروس کو بھجوائے جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر بروس کے بارے میں آپ جانتی ہوں گی کہ وہ تمام لیبارٹریوں کے انچارج اور سائنسدانوں کی کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، اور اسپیشل ایجنٹ کے ذریعے فارمولہ ڈاکٹر بروس کو بھجوایا جاتا ہے۔ وہ کونسل کا اجلاس طلب کر کے اس پر تفصیلی ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر جہاں اس پر کام ہونا ہوتا ہے فارمولہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ڈاکٹر فرینک نے کہا۔ لیکن پھر اسپیشل ایجنٹ کو کیوں ہلاک کر دیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، مارگرین نے کہا۔ اسپیشل ایجنٹ نیک ایک ایکسیڈنٹ میں ویسے ہی ہلاک ہو گیا تھا،
ورنہ صرف یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسپیشل ایجنٹ کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر فرینک نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، شکریہ، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، مارگرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، تھینک یو فار کالنگ، ڈاکٹر فرینک نے جواب دیا تو مارگرین نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ عمران واقعی خطرناک آدمی ہے، اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ وہ انتہائی ذہین آدمی ہے۔ وہ ڈاکٹر فرینک کے پاس جاتا ہے اور پھر وہاں کسی اور آئیڈیا سے بات کرتا ہے۔ اس کی وجہ، مارگرین نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک وہ بے اختیار اچھل پڑی۔ اوہ اوہ، تو یہ بات ہے، ڈاکٹر ولمارن بھی لازماً اس کونسل کا ممبر ہوگا جہاں ڈاکٹر بروس فارمولے پر ڈسکس کرتا ہوگا، اور لازماً اس ڈاکٹر ولمارن کو بھی معلوم ہوگا کہ فارمولا کس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ویری بیڈ، مارگرین نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس مادام، دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ڈیفینس سیکرٹری سے میری بات کرو، جہاں بھی وہ ہوں، مارگرین نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ہوں، تو یہ چکر چلایا گیا ہے، مارگرین نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مارگرین نے تیز لہجے میں کہا۔ مادام، ڈیفینس سیکرٹری صاحب غیر ملکی دورے پر ہیں، 1 ہفتے بعد ان کی واپسی ہے، دوسری طرف سے ان کی پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ اوہ اچھا، تو ایسا کرو کہ سیکشن آفیسر رابرٹ سے میری بات کراؤ، مارگرین نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا تو مارگرین نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مارگرین نے کہا۔ سیکشن آفیسر رابرٹ لائن پر ہے مادام، دوسری طرف سے پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، مارگرین بول رہی ہوں رابرٹ، مارگرین نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ ہیلو مارگرین، آج کیسے مجھے یاد کر لیا؟ اب تو میرے پاس بس تمہاری یادیں ہی رہ گئی ہیں، دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ارے ارے، اس قدر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس مصروفیت کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، بہرحال جلدی ملاقات ہوگی، مارگرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہ جانے وہ دن کب آئے گا، رابرٹ نے کہا۔ دن نہیں، رات، مارگرین نے کہا۔ واہ، کیا واقعی؟ رابرٹ کے لہجے میں یکلخت شوخی دوڑ گئی تھی۔ ہاں، فکر مت کرو، تم بھولنے والی شخصیت نہیں ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر ولمارن کس لیبارٹری کے انچارج ہیں؟ مجھے ان سے ایک فوری کام ہے، مارگرین نے کہا۔ مجھے فائل چیک کرنا ہوگی، اسپیشل ریکارڈ روم میں جا کر، رابرٹ نے کہا۔ تو چیک کرو، میں 10 منٹ بعد دوبارہ فون کروں گی، اور ہاں، ان کا فون نمبر بھی چاہیے، مارگرین نے کہا۔ مل جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا تو مارگرین نے اوکے کہہ کر کیڈل دبایا، اور پھر اس نے پرسنل سیکرٹری کو کہہ دیا کہ 10 منٹ بعد دوبارہ رابرٹ سے کال ملوا دیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ مادام، سیکشن آفیسر رابرٹ سے بات کریں، پرسنل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، مارگرین بول رہی ہوں، مارگرین نے کہا۔ رابرٹ بول رہا ہوں مارگرین، میں نے چیک کر لیا ہے، ڈاکٹر ولمارن بلوگن لیبارٹری کے انچارج ہیں، رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ کیا ان کا فون نمبر مل سکتا ہے؟ اور ہاں، یہ لیبارٹری کہاں ہے؟ مارگرین نے کہا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کیا یہ بوڑھا سائنسدان تمہیں پسند آ گیا ہے؟ رابرٹ نے کہا۔ تمہیں میری فطرت کا علم تو ہے، پھر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ مارگرین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ تم ایسی تتلی ہو جو تازہ اور باسی ہر قسم کے پھولوں پر بیٹھنے کی عادی ہو، رابرٹ نے جواب دیا۔ یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ، مارگرین نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ اصل بات یہ ہے مارگرین کہ فون نمبر اور لیبارٹری کا پتہ دونوں ٹاپ سیکرٹ ہیں، اس لیے نہیں بتائے جا سکتے، رابرٹ نے کہا۔ لیکن میں تو خود حکومت کی نمائندہ ہوں، مارگرین نے کہا۔ تم ایک ایجنسی کی ایجنٹ ہو، جبکہ ٹاپ سیکرٹ تو ایجنسی کے چیف کو بھی نہیں بتایا جا سکتا۔ ہاں، اگر تم آج رات میرے پاس گزارو تو کل صبح میں تمہیں بتا دوں گا، رابرٹ نے کہا۔ اچھا، بالکل گزاروں گی، لیکن یہ ڈارک نائٹ ہوگی تمہارے لیے، مارگرین نے سرد لہجے میں کہا۔ تو کیا ہوا؟ مجھے منظور ہے، رابرٹ شاید پوری طرح اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ فون نمبر دو اور ایڈریس بتاؤ، مارگرین کا لہجہ یکلخت انتہائی تحکمانہ ہو گیا، اور اس بار رابرٹ نے اس انداز میں جواب دیا جیسے وہ ٹرانس میں آ چکا ہو۔ اس نے فون نمبر بھی بتا دیا اور ایڈریس بھی۔ تمہاری میز کی دراز میں حفاظتی طور پر رکھا گیا پسٹل موجود ہے، اسے نکالو اور کنپٹی پر رکھ کر ٹریگر دبا دو، مارگرین نے اسی طرح تحکمانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ نانسنس، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مارگرین صرف ایک کھلونا ہے جس سے صرف کھیلا جا سکتا ہے۔ نانسنس، مارگرین نے انتہائی غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے وہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے
جو رابرٹ نے بتائے تھے۔ بلیوگن لیبارٹری؟ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ چیف آف ٹاسک ایجنسی مائیگرین بول رہی ہوں، ڈاکٹر ول سے بات کراؤ، مائیگرین نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس میڈم، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ڈاکٹر ول بول رہا ہوں، فرمائیے آپ نے کیسے یہاں کال کی ہے؟ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ میں ٹاسک ایجنسی کی چیف ہوں، اور ٹاسک ایجنسی وزارت ڈیفنس کے تحت خصوصی طور پر قائم کی گئی ہے تاکہ گریٹ لینڈ کی سرکاری لیبارٹریوں کو غیر ملکی ایجنٹوں سے محفوظ کیا جائے، مائیگرین نے تیز لہجے میں کہا۔ مجھے پہلے سے معلوم ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایک پاک ایشیائی مرد اور ایک پاک ایشیائی عورت ڈاکٹر فرینک سے ان کے آفس میں ملے ہیں۔ انہوں نے کسی سائنسی مسئلے پر ان سے رہنمائی طلب کی ہے، اور ڈاکٹر فرینک نے انہیں آپ کا حوالہ دیا ہے، اور لامحالہ انہوں نے آپ کا فون نمبر بھی انہیں دیا ہوگا۔ لیکن یہ دونوں مشکوک لوگ ہیں، اس لیے اگر یہ لوگ آپ سے لیبارٹری کا پتہ یا محل وقوع معلوم کریں تو آپ نے انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا، کیونکہ یہ موسٹ ٹاپ سیکرٹ ہے، مائیگرین نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، اور اس شخص کا فون بھی آ چکا ہے۔ اس نے اپنا نام علی عمران بتایا تھا، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف سائنس ہے۔ وہ ایک شعاعی فارمولے پر رہنمائی چاہتا تھا، اور میں نے اس کا مسئلہ فون پر ہی حل کر دیا ہے۔ ویسے بھی اس نے یہاں آنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی اس نے لیبارٹری کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کی ہیں، ڈاکٹر ول نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس نے کسی پاکیشیائی فارمولے کے بارے میں بھی حوالہ دیا ہوگا، ڈاکٹر راشدی کا فارمولا، مائیگرین نے کہا۔ ہاں، اس نے حوالہ دیا تھا۔ اب یہ اتفاق ہے کہ ڈاکٹر راشدی یہاں بلیوگن لیبارٹری میں کام کرتا رہا ہے، اور یہاں سے ریٹائر ہو کر واپس پاکیشیا گیا ہے، اور وہ میرا شاگرد بھی رہا ہے۔ وہ جب بھی گریٹ لینڈ آتا ہے تو فون پر مجھے ہیلو ضرور کرتا ہے۔ میں نے اسے یہ باتیں بتا دی تھی، لیکن جس فارمولے کے بارے میں اس نے ڈاکٹر راشدی کا حوالہ دیا ہے، اس کے بارے میں مجھے سرے سے علم ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے بتا دیا کہ میرے پاس اس سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو مائیگرین بے اختیار چونک پڑی۔ کیا ڈاکٹر فرینک کی طرف سے آپ کے پاس ایسا فارمولا بھیجا گیا ہے جس کی تیاری کے بعد ایک وسیع رینج میں ہر قسم کا بارودی اور شعاعی ہتھیار داخل ہی نہیں ہو سکتا؟ مائیگرین نے کہا۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے کہ آر فارمولا؟ ہاں، وہ فارمولا مجھے ڈاکٹر فرینک نے بھجوایا تھا، لیکن وہ فارمولا میں نے چیک کیا ہے، وہ فارمولا نہ صرف ادھورا ہے بلکہ بنیادی طور پر غلط ہے، کیونکہ جن ریز کی بنیاد پر وہ بنایا گیا ہے، ابھی ان ریز کی خاصیت اس تجربے سے ثابت نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں مزید تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے، اور میرے سائنسدان اس پر جلد ہی تحقیقی کام شروع کر دیں گے، پھر حتمی نتیجہ سامنے آئے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، بہرحال آپ محتاط رہیں، مائیگرین نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ اب یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ جو فارمولا وہ ڈاکٹر راشدی سے لے کر آئی تھی وہ بلیوگن لیبارٹری میں ڈاکٹر ول کو ہی بھیجا گیا تھا، اور عمران نے بھی حیرت انگیز طور پر اس ڈاکٹر ول کا فون نمبر معلوم کر لیا، لیکن جس طرح اس نے لیبارٹری کا ایڈریس معلوم نہیں کیا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اسے یہ شک نہیں پڑا کہ فارمولا اس لیبارٹری میں ہے، اس لیے وہ مطمئن تھی کہ عمران اس فارمولے تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کافی دیر تک بیٹھی اس بارے میں سوچتی رہی کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو مائیگرین نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مائیگرین نے کہا۔ نیلسن سے بات کریں مادام، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، کراؤ بات، مائیگرین نے کہا۔ مادام، میں نیلسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد نیلسن کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، مائیگرین نے کہا۔ مادام، عمران اپنے ساتھیوں سمیت آرکن جا رہا ہے، اس وقت وہ ایئرپورٹ پر موجود ہے، یا انہوں نے آرکن کے لیے طیارہ چارٹر کرایا ہے، نیلسن نے کہا۔ تو مائیگرین بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی؟ مائیگرین نے انتہائی متوحش لہجے میں کہا۔ یس مادام، میں ایئرپورٹ سے ہی کال کر رہا ہوں، ان کا طیارہ چند لمحوں بعد پرواز کر جائے گا، وہ سب طیارے میں سوار ہو چکے ہیں، نیلسن نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا، اس طیارے کے بارے میں تفصیل بتاؤ، مائیگرین نے کہا۔ تو دوسری طرف سے نیلسن نے تفصیل بتا دی۔ اپنے پورے سیکشن کو تیار رہنے کا حکم دے دو، ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی ان کے پیچھے آرکن جانا پڑے، مارکن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر کریڈل دبایا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے فون پیس کے نیچے موجود بٹن کو پریس کیا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ جارڈن کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ دارالحکومت سے مائیگرین بول رہی ہوں، جارڈن سے بات کرو، مائیگرین نے تیز لہجے میں کہا۔ یس، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، جارڈن بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مائیگرین بول رہی ہوں جارڈن، دارالحکومت سے، مائیگرین نے کہا۔ ظہیر نصیب، آج کیسے جارڈن یاد آ گیا؟ دوسری طرف سے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا۔ کیا تم پاکیشیا کے علی عمران
اور پاکیزہ سیکرٹ سروس سے واقف ہو؟ مائیگرین نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ ہاں، کیوں؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن تمہارا اس سے کیا تعلق پیدا ہو گیا؟ جارڈن کے لہجے میں حیرت تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ٹاسک کی ایجنسی کی چیف ہوں، مائیگرین نے کہا۔ چیف؟ اوہ، چیف تو راجر تھا، اس کا کیا ہوا؟ جارڈن نے چونک کر کہا۔ اس نے آفس میں خودکشی کر لی ہے، اور ویسے ڈمی کے طور پر اب بھی چیف بیکر ہے، لیکن راجر کے وقت بھی اور اب بھی دراصل چیف میں ہی ہوں۔ مجھے ہیڈ کوارٹر پر بیٹھنے کی پابندی سے سخت نفرت ہے، اس لیے میں آزاد رہ کر کام کرتی ہوں، مائیگرین نے کہا۔ او ہاں، میں سمجھ گیا۔ پھر؟ جارڈن نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر سرکاری طور پر تمہیں عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے خلاف ہائر کیا جائے تو کیا تم ان کے خلاف کام کر لو گے؟ مائیگرین نے کہا۔ کس قسم کا کام؟ کیا وہ آرکن میں ہیں؟ جارڈن نے کہا۔ انہیں فنش کرنے کا کام۔ ویسے وہ چارٹرڈ طیارے سے آرکن روانہ ہو چکے ہیں، مائیگرین نے کہا۔ بالکل کام کروں گا، مجھے اس سے بہت پرانے بدلے چکانے ہیں۔ ویسے بھی یہاں آرکن میں صرف جارڈن ہی ہے جو ان کے خلاف کام کر سکتا ہے، مگر ایسی صورت میں تمہاری ایجنسی کو معاوضہ ادا کرنا پڑے گا، جارڈن نے کہا۔ ظاہر ہے، سرکاری طور پر جب کام تمہیں ملے گا تو معاوضہ بھی ملے گا، مائیگرین نے کہا۔ میرا معاوضہ عام حالات میں تو $1,00,000 ہوتا ہے، لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کام کرنے کا معاوضہ ڈبل ہو جائے گا، نتائج حتمی ملیں گے، جارڈن نے کہا۔ مجھے منظور ہے، لیکن یہ سن لو کہ ناکامی کی صورت میں تم اپنے گروپ سمیت موت کے گھاٹ بھی اتر سکتے ہو، مائیگرین نے کہا۔ ناکامی کا لفظ جارڈن کی لغت میں نہیں ہے، مائیگرین، اس لیے یہ لفظ دوبارہ میرے سامنے نہ بولنا۔ لیکن عمران اور اس کے ساتھی آرکن کیوں آ رہے ہیں یہ تو بتا دو، تاکہ میں اس لحاظ سے ان کے خلاف کام کی منصوبہ بندی کر سکوں، جارڈن نے کہا۔ آرکن میں حکومت کی ایک سیکرٹ لیبارٹری ہے، پاکیزہ سے ایک فارمولا چرا کر وہاں پہنچایا گیا، اور عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس اس فارمولے کو واپس حاصل کرنے کی غرض سے آرکن پہنچے ہیں، مائیگرین نے جواب دیا۔ کہاں ہے یہ لیبارٹری؟ جارڈن نے پوچھا۔ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، مجھے بھی نہیں معلوم، بہرحال یہ آرکن میں ہے، مائیگرین نے کہا۔ اس تیاری کی کیا تفصیل ہے جس پہ یہ لوگ آرکن پہنچے ہیں؟ جارڈن نے پوچھا تو مائیگرین نے اسے تفصیل بتا دی۔ اوکے، میرا بینک اکاؤنٹ اور بینک کی تفصیل سن لو، اور معاوضہ بھجوانے کا بندوبست کرو، کیونکہ تم جانتی ہو کہ جارڈن کام میں دیر نہیں کیا کرتا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کام ایئرپورٹ پر ہی ہو جائے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھا، میں سمجھی تھی کہ تم طیارہ فضا میں ہی تباہ کرنے کا سوچ رہے ہو، مائیگرین نے کہا۔ میں یقیناً ایسا ہی کرتا، لیکن بہرحال منصوبہ بندی تو کرنی پڑتی ہے، اور اب اس کا وقت نہیں ہے۔ ہاں، اگر 2-3 گھنٹوں کا مارجن مل جاتا تو یقیناً ایسا بھی ہو سکتا تھا، جارڈن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے اکاؤنٹ اور بینک کے بارے میں تفصیل بتانا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، تم کام کرو، معاوضہ پہنچ جائے گا، مائیگرین نے کہا۔ اوکے، تم اپنا فون نمبر دے دو تاکہ تمہیں مشن کی کامیابی کی اطلاع دی جا سکے، جارڈن نے کہا۔ میں وقتاً فوقتاً تمہیں کال کر لیا کروں گی، کیونکہ میں بھی اپنے سیکشن سمیت آرکن پہنچ رہی ہوں، لیکن میں تو سامنے نہیں آؤں گی، کام تم نے ہی کرنا ہے، مائیگرین نے کہا۔ ٹھیک ہے، گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مائیگرین نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ عمران واقعی خطرناک آدمی ہے، اسے فون پر ہی ڈاکٹر ولمارن سے معلوم کر لیا کہ لیبارٹری کہاں ہے، اور اگر میں رابرٹ سے معلومات حاصل نہ کر چکی ہوتی تو لامحالہ یہاں بیٹھی رہ جاتی اور یہ لوگ اپنا کام کر گزرتے، مائیگرین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، مائیگرین کالنگ، اوور، مائیگرین نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس مادام، نیلسن اٹینڈنگ یو، اوور، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے نیلسن کی آواز سنائی دی۔ کیا سیکشن آرکن روانگی کے لیے تیار ہو چکا ہے؟ اوور، مائیگرین نے پوچھا۔ یس مادام، میں نے فوری ہدایات دے دی تھی، اوور، نیلسن نے جواب دیا۔ گڈ، سنو، تم نے سیکشن سمیت آرکن کے جنوب مشرق میں علاقہ کوئن لینڈ پہنچنا ہے۔ کوئن لینڈ میں ایک ہوٹل ہے، کوئن ہوٹل، اس میں تم نے کمرے بک کرانے ہیں، میرا کمرہ بھی وہیں تم نے بک کرانا ہے، لیکن میرا نام مارلین ہوگا، سمجھ گئے؟ وہاں پہنچ کر میں تمہیں مزید ہدایات دوں گی، اوور، مائیگرین نے کہا۔ یس مادام، اوور، دوسری طرف سے نیلسن نے کہا تو مائیگرین نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس نے اب اپنے طور پر عمران اور اس کے ساتھیوں کے خاتمے کی پلاننگ کر لی تھی۔ آرکن میں جارڈن عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کام کرے گا، اور اسے معلوم تھا کہ جارڈن اور اس کا گروپ جو خاص تربیت یافتہ اور تیز رفتار گروپ ہے، اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کو چونکہ علم ہی نہیں ہوگا کہ وہاں ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے وہ یقیناً مارے جائیں گے۔ اس کے باوجود اگر وہ بچ کر نکل جاتے ہیں تو چونکہ لیبارٹری کوئن لینڈ میں تھی، اس لیے اس نے خود وہاں اپنے سیکشن سمیت پہنچنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاکہ اگر عمران اور اس کے ساتھی جارڈن سے بچ کر وہاں پہنچ جائیں تو پھر ان کا خاتمہ وہاں کیا جا سکے۔
اور اب اس نے مارلین کا روپ دھارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس کا یہ روپ انتہائی تیز رفتار ایجنٹ کا روپ تھا، ایسا روپ جس میں وہ انتہائی تیز رفتاری اور انتہائی مشینی انداز میں کارروائی کرنے کی عادی تھی۔ اس لیے اسے یقین تھا کہ مارلین کے روپ میں وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کچل کر رکھ دے گی۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت چارٹر طیارے کے ذریعے گریٹ لینڈ کے دارالحکومت سے اس کے آخری کونے آرکن جا رہا تھا۔ آرکن کافی بڑا اور جدید شہر تھا، اور چونکہ گریٹ لینڈ ایک جزیرہ تھا اور آرکن اس کا وہ حصہ تھا جو آئرلینڈ کے قریب تھا، اس لیے وہاں منشیات کی اسمگلنگ کا کام پورے عروج پر تھا۔ ڈرگ مافیا میں جتنی بھی بڑی بڑی تنظیمیں کام کرتی تھیں، ان کے خفیہ ہیڈ کوارٹر آرکن میں ہی بنائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ آرکن چونکہ انتہائی خوبصورت علاقہ تھا، اور پھر آرکن میں گریٹ لینڈ سے بھی زیادہ آزادی تھی، اس لیے جو سیاح گریٹ لینڈ آتے تھے وہ چند روز لازماً آرکن میں گزارتے تھے۔ عمران نے صالحہ کی ٹپ پر اس کی فرینڈ سوزین کے والد ڈاکٹر فرینک سے اس کے آفس میں ملاقات کی، اور ڈاکٹر فرینک سے ہونے والی بات چیت وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈاکٹر ایف بہرحال یہی ڈاکٹر فرینک ہے۔ عمران نے باتوں ہی باتوں میں اس سے ایک سائنسدان ڈاکٹر ولمارن کے بارے میں معلوم کر لیا، لیکن ڈاکٹر فرینک نے صرف ڈاکٹر ولمارن کا فون نمبر ہی بتایا تھا، اس نے ان کا ایڈریس بتانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ واپس آ کر عمران نے ڈاکٹر ولمارن کو فون کیا، اور پھر فون پر اس سے ہونے والی طویل گفتگو کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ پاکیشیائی فارمولا جس لیبارٹری میں پہنچایا گیا ہے، اس لیبارٹری کا انچارج ڈاکٹر ولمارن ہی ہے، کیونکہ ڈاکٹر ولمارن نے اسے بتایا تھا کہ ڈاکٹر راشدی پاکیشیا جانے سے پہلے اس کی بلو گن لیبارٹری میں ہی کام کرتا تھا، اور جس فارمولے کے بارے میں عمران نے اسے ریفرنس دیا تھا، اس کے بارے میں بھی اس بلو گن لیبارٹری میں ہی کام ہو رہا تھا۔ اور عمران نے فون نمبر کی مدد سے بہرحال چند گھنٹوں کی کوشش کے بعد اس بلو گن لیبارٹری کا پتہ چلا لیا تھا۔ یہ لیبارٹری آرکن سے جنوب مشرق کی طرف ایک چھوٹے سے قصبہ نما شہر کوئن لینڈ میں واقع تھی۔ کوئن لینڈ کافی جدید علاقہ تھا، اور وہاں گریٹ لینڈ کی ایک بڑی فوجی چھاؤنی اور ایئر فورس کا اڈا تھا، اس لیے صرف کوئن لینڈ کے قصبے تک عام آدمی جا سکتے تھے۔ اس کے بعد ممنوعہ پہاڑی علاقہ تھا، اور عمران کو یقین تھا کہ اس ممنوعہ علاقے میں ہی بلو گن لیبارٹری ہے۔ اسے یہ فکر نہ تھی کہ یہ ممنوعہ علاقہ ہے، اسے یقین تھا کہ بہرحال وہ اس کا کھوج بھی نکال لے گا اور وہاں سے فارمولا واپس حاصل کر لے گا۔ اس لیے وہ اپنے ساتھیوں سمیت چارٹر طیارے کے ذریعے آرکن جا رہا تھا، کیونکہ ہوائی سروس آرکن جاتی تھی، براہ راست کوئن لینڈ نہیں جاتی تھی، جبکہ آرکن سے کوئن لینڈ جیپوں میں پہنچا جا سکتا تھا، اس لیے وہ سب اس وقت آرکن جا رہے تھے۔ عمران صاحب، مجھے حیرت ہے کہ اس بار حکومت گریٹ لینڈ کی طرف سے ہمارے مقابل کوئی ایجنٹ بھی سامنے نہیں آیا، اچانک صفدر نے کہا۔ مارگرین آئی تو ہے، وہ نہ صرف ایجنٹ ہے بلکہ حقیقتاً وہ چیف بھی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن مارگرین کو تو خود معلوم نہیں ہوگا کہ فارمولا کہاں ہے، اور ویسے بھی اپنے طور پر وہ ہمیں یقین دلا چکی ہے کہ اس کا اس میں ہاتھ نہیں ہے، اس لیے وہ تو اب اطمینان سے دارالحکومت میں بیٹھی ہوگی، صفدر نے کہا۔ یہ تمہارا خیال ہے صفدر کہ وہ اطمینان سے بیٹھی ہوگی؟ وہ انتہائی ذہین اور ٹھنڈے دماغ کی ایجنٹ ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمارے آرکن جانے کے بارے میں اسے اطلاع مل چکی ہوگی، عمران نے کہا۔ آپ اس قدر حتمی بات کر رہے ہیں، آپ کا مطلب ہے کہ وہ ہماری نگرانی کراتی رہی ہے؟ لیکن ہم نے تو نگرانی ہر قدم پر چیک کی ہے، ہمیں تو نگرانی کا احساس تک نہیں ہوا، صفدر نے کہا۔ ایئرپورٹ پر ایک آدمی ہماری باقاعدہ نگرانی کر رہا تھا، اور اس نے باقاعدہ فون کال پر رپورٹ بھی دی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ آرکن میں وہ لوگ ہمارے استقبال کے لیے تیار ہوں گے، لیکن ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، اس بار جولیا نے کہا۔ اسلحہ چونکہ آرکن میں زیادہ آسانی سے مل سکتا ہے، اس لیے میں نے اسلحہ یہاں سے ساتھ لے جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، اور پھر یہ آدمی بھی پہلی بار ایئرپورٹ پر سامنے آیا تھا، اس سے پہلے مجھے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ہماری نگرانی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے طیارے میں موجود کمپنی کے اسٹیورڈ کو اشارے سے بلایا۔ چارٹر طیارے میں ایئر ہوسٹس کی بجائے اسٹیورڈ ان کی جگہ کام کرتے تھے، اور یہ چھوٹا طیارہ تھا، اس لیے یہاں ایک ہی اسٹیورڈ موجود تھا۔ یس سر، اسٹیورڈ نے قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ فون پیس لے آؤ اور آرکن کا رابطہ نمبر بھی بتانا، عمران نے کہا۔ یس سر، اسٹیورڈ نے کہا اور کاکپٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں فون پیس موجود تھا، اس نے فون پیس عمران کو دیا اور ساتھ ہی رابطہ نمبر بھی بتا دیا۔ عمران سمجھتا تھا کہ طیارے میں پرواز کے دوران کال متعلقہ کمپنی کے مین فون کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی کال بہرحال نہ صرف کاکپٹ میں سنی جا سکتی تھی بلکہ ایئرپورٹ پر بھی سنی جا سکتی تھی۔ اسے فون آن کیا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیون کلب کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔
تو عمران نے بٹن آف کر کے رابطہ ختم کیا اور پھر اسے دوبارہ آن کر کے اسے انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کر دیے۔ ہیون کلب، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مادام رینوکا سے بات کراؤ، علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے اصل لہجے اور آواز میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، رینوکا بول رہی ہوں، تم کہاں سے کال کر رہے ہو عمران؟ چند لمحوں بعد ایک حیرت بھری آواز سنائی دی۔ میں اس وقت ایک چارٹر طیارے میں موجود ہوں اور طیارہ آرکن کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ میرے ساتھی بھی میرے ہمراہ ہیں۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمیں ہوٹل میں رہنے سے الرجی ہوتی ہے، اس لیے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہمارے لیے خصوصی بندوبست کر دو اور اپنا ایک آدمی ایئرپورٹ پر بھیج دو تاکہ وہ ہمیں وہاں پہنچا دے؟ عمران نے کہا۔ ایئرپورٹ سے تم نے پبلک وے کی بجائے کارگو کی طرف آنا ہے، وہاں میرا آدمی لارسن موجود ہوگا، وہ تمہارا کام کر دے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن خیال رکھنا کہ انتظام ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، عمران نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، تم بے فکر رہو، تم نے اچھا کیا کہ مجھ سے رابطہ کر لیا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو عمران نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا اور اسٹیورڈ کو بلا کر اس نے فون اس کے حوالے کر دیا۔ آپ کاکپٹ میں بیٹھیں، یہاں ہمارے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، اسٹیورڈ نے کہا اور فون پیس اٹھائے وہ کاکپٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ رینوکا نے کارگو وے کی طرف کیوں کہا ہے؟ کیا کوئی گڑبڑ ہے؟ اور اگر کوئی گڑبڑ ہے تو رینوکا کو کیسے پہلے سے معلوم ہو گیا؟ جولیا نے اسٹیورڈ کے جانے کے بعد حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اتنی بات تو وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ عمران نے اسٹیورڈ کو اس لیے کاکپٹ میں بیٹھنے کے لیے کہا ہے کہ وہ کھل کر بات کر سکیں۔ رینوکا آرکن میں ایکریمین ایجنٹ ہے، انتہائی تیز ترار اور باخبر خاتون ہے۔ چونکہ آرکن میں ڈرگ مافیا کی بڑی بڑی تنظیموں کے خفیہ دفاتر ہیں، اس لیے ایکریمین ایجنٹ یہاں اس سلسلے میں کام کرتے رہتے ہیں۔ رینوکا نے وہاں کلب کھولا ہوا ہے اور وہ مخبری کا ایک وسیع نیٹ ورک بھی چلا رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک کیس کے سلسلے میں ایکریمیا میں رینوکا سے ملاقات ہوئی تھی، تو رینوکا نے مجھے آرکن میں اپنے سیٹ اپ کے بارے میں بتایا تھا۔ ویسے رینوکا ایکریمیا کی ٹاپ ایجنسی کی فیلڈ ایجنٹ بھی رہی ہے اور کارکردگی کے لحاظ سے تم اسے جولیا ثانی کہہ سکتے ہو۔ اب یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ مجھ سے اور میری وجہ سے پاکیشیا سیکرٹ سروس سے بے حد متاثر ہے، عمران نے کہا۔ احساس کمتری کا مظاہرہ تو تم خود کرتے رہتے ہو کہ خواہ مخواہ اپنی تعریفیں شروع کر دیتے ہو، سیدھی طرح بات نہیں کر سکتے، جولیا نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے سوچا کہ ساری قصیدہ خوانی رینوکا ہی کی نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رقیب روسیا رقیب روز سفید کا غنچہ امید باہر کھل اٹھے اور میں بیچارہ باقی ساری عمر آہیں بھرتا اور ہجر و فراق کے گیت گاتا رہ جاؤں، عمران نے کہا۔ نہ جانے تم کیا کہتے رہتے ہو، سیدھی طرح بات کرو، جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوچ لیں عمران، سوچ لیں۔ عمران کے اس فکر کا مطلب یہ ہے کہ کہیں رینوکا کی تعریف سن کر آپ ان سے ناراض ہو کر تنویر کی طرف رخ نہ کر لیں اور عمران حسرت سے آہیں بھرتا رہ جائے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو ہونا ہی ہے، اچانک تنویر نے کہا، تو سب بے اختیار ہنس پڑے، حتیٰ کہ جولیا بھی تنویر کی اس بات پر بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ عمران صاحب، کیا اس رینوکا کو پہلے سے معلوم تھا کہ ایئرپورٹ پر ہم پر حملہ ہونے والا ہے؟ اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، یہی بات میں بتانے جا رہا تھا۔ رینوکا کو اطلاع مل چکی تھی اور ظاہر ہے میرا نام بھی سامنے آ گیا ہوگا، اس لیے جیسے ہی میں نے اس سے رابطہ قائم کیا، اس نے مجھے صورتحال سے آگاہ کر دیا، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ مارگرین نے یہاں ہمارے خلاف پہلے سے ہی محاذ بنا رکھا ہے، لیکن کیا اسے معلوم ہے کہ وہ لیبارٹری آرکن میں ہے اور ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے؟ صفدر نے کہا۔ کچھ نہ کچھ بہرحال ہوا ہے، عمران نے کہا، تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ اور پھر طیارہ جب آرکن ایئرپورٹ پر اترا تو عمران اور اس کے ساتھی عام پبلک وے کی بجائے کارگو وے کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں واقعی رینوکا کا آدمی لارسن موجود تھا، وہ انہیں ایک علیحدہ راستے سے ایئرپورٹ سے باہر لے آیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک کالونی کی کوٹھی میں موجود تھے۔ لارسن انہیں وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ عمران نے کوٹھی میں پہنچتے ہی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ ہیون کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، مادام رینوکا سے بات کراؤ، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ رینوکا بول رہی ہوں عمران، تم نے اچھا کیا کہ مجھ سے خود ہی رابطہ کر لیا، ورنہ تم یقیناً اپنے ساتھیوں سمیت ایئرپورٹ پر ہی ہلاک کر دیے جاتے، رینوکا کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اچھا، میرا تو خیال تھا کہ میرے رابطہ کرنے کے باوجود تم صرف میرے بارے میں معلومات ملتے ہی خود بخود حرکت میں آ جاتی، لیکن شاید یہ میری خام خیالی تھی، عمران نے بڑے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو سامنے بیٹھی ہوئی جولیا کا منہ بے اختیار بن گیا اور باقی ساتھی بے اختیار مسکرا دیے۔ اب اتنے بھی پرنس چارمنگ نہیں ہو تم عمران، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا۔ چلو، اتنا تو سمجھا، کچھ نہ کچھ تو ہوں، تمہارا اتنا اعتراف ہی میرے لیے کافی ہے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رینوکا بے اختیار ہنس پڑی۔
ویسے تمہاری بات درست ہے، مجھے اچانک اطلاع ملی کہ جارڈن نے جو ایکریمیا میں میرے ساتھ کام کرتا رہا ہے اور جو اب یہاں آرکن میں ہے، نے اچانک دارالحکومت کی کسی پارٹی سے پاکستانی ایجنٹوں کی ہلاکت کی بکنگ کی ہے۔ تمہیں پاکستانی ایجنٹوں کا الفاظ سن کر چونک پڑی، ورنہ ظاہر ہے مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ پھر تفصیلات معلوم ہونے پر تمہارا نام سامنے آ گیا، تو میں نے اپنے گروپ کو حکم دے دیا کہ وہ ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں، اور مجھے یقین تھا کہ تم اتنی آسانی سے قابو میں آنے والے نہیں ہو، اس لیے میں نے اپنے گروپ کو اس وقت حرکت میں لانا چاہتی تھی جب تمہیں کوئی خطرہ ہوتا، لیکن پھر اچانک تم نے کال کر لیا تو میں نے کارگو کے راستے تمہیں یہاں پہنچوا دیا، اور اب جارڈن کے آدمی تمہیں وہاں پاگلوں کی طرح تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ رینوکا نے کہا۔ کیا یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ جارڈن نے کس پارٹی سے ہمارے لیے بکنگ کی ہے؟ عمران نے کہا۔ کسی ایجنسی کی چیف ہے مارگرین، بس اتنا معلوم ہوا ہے، رینوکا نے کہا۔ اوکے، اب یہ بات بتا دو کہ یہ جارڈن صاحب کہاں ملیں گے اور ان کا حلیہ وغیرہ کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ کیا ضرورت ہے تمہیں اسے الجھنے کی؟ یہاں کوٹھی میں میک اپ کا سامان موجود ہے اور لباس بھی، اور مجھے معلوم ہے کہ تم میک اپ میں اس قدر ماہر ہو کہ جارڈن اور اس کے آدمی لاکھ کوشش کر لیں لیکن وہ تمہیں تلاش نہیں کر سکیں گے، رینوکا نے کہا۔ گو، ہمارا یہاں آرکن میں کوئی کام نہیں ہے، ہم نے کوئن لینڈ جانا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ جارڈن اور اس کے ساتھی ہمارے پیچھے وہاں پہنچیں۔ جارڈن کے بارے میں تم نے خود ہی بتا دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کام کرتا رہا ہے، اس لیے وہ عام جرائم پیشہ نہیں ہے، وہ یقیناً اب ہمیں ٹریس کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، عمران نے کہا۔ کوئن لینڈ؟ لیکن وہاں کیا ہے؟ فوجی چھاونی اور ایئر فورس کا اڈا؟ میں سمجھی تھی کہ تم یہاں کسی مشن پر آئے ہو، کسی ڈرگ مافیا کے خلاف، رینوکا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہاں ایک سرکاری لیبارٹری ہے جہاں پاکیشیا سے چرایا گیا فارمولا موجود ہے، ہم نے وہ فارمولا حاصل کرنا ہے، عمران نے کہا۔ لیبارٹری؟ اور وہاں؟ اوہ نہیں، یہ تمہیں غلط فہمی ہے، وہاں اگر کوئی لیبارٹری ہوتی تو کم از کم مجھ سے چھپی نہ رہ سکتی، میں طویل عرصے سے یہاں ہوں اور میرا گروپ کوئن لینڈ میں بھی موجود ہے، رینوکا نے کہا۔ چلو ہم خود چیک کر لیں گے، تم جارڈن کے بارے میں بتاؤ، عمران نے کہا۔ سوری عمران، جارڈن بہرحال میرا دوست ہے، اس لیے میں اس کے خلاف تمہیں کوئی مخبری نہیں کر سکتی، ہاں البتہ اگر تم اپنے طور پر اسے تلاش کر سکو تو کر لو، میں درمیان میں مداخلت نہیں کروں گی، رینوکا نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھے کچھ ضروری اسلحہ چاہیے، ہم اس کا باقاعدہ معاوضہ دیں گے، عمران نے کہا۔ معاوضہ تو تمہیں اس رہائش گاہ کا بھی دینا پڑے گا، اسلحہ جس طرح کا بھی چاہو مل سکتا ہے، لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ ایسا اسلحہ یہاں نہیں مل سکتا کہ تم اس کی مدد سے لیبارٹری تباہ کر سکو، رینوکا نے کہا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ لیبارٹری تباہ کرنے کی، میں تو صرف فارمولے کی فائل چاہیے اور بس، عمران نے کہا۔ تو پھر خصوصی اسلحے کا کیا کرنا ہے تم نے؟ مشین پسٹل وغیرہ تو یہاں اس کوٹھی میں موجود ہیں، رینوکا نے کہا۔ اوکے، تو پھر معاوضہ میں خود ہیون کلب میں آ کر ادا کر دوں گا، اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور اسی بہانے تم سے ملاقات بھی ہو جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب جی چاہے آ جاؤ، کاؤنٹر پر اپنا نام بتا دینا، تمہیں مجھ تک پہنچا دیا جائے گا، رینوکا نے کہا۔ تو عمران نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس جارڈن کو یہاں تلاش کرنا پڑے گا، صفدر نے کہا۔ نہیں، یہ رینوکا ہی بتائے گی، ہمیں پہلے اس کے کلب جانا ہوگا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم اس سے زبردستی پوچھو گے؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ جس انداز میں اس نے جارڈن سے دوستی کی بات کی ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر جارڈن کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو رینوکا اسے ہمارے بارے میں مخبری کرنے سے باز نہیں آئے گی، اس لیے جارڈن کا خاتمہ اس انداز میں ہونا چاہیے کہ رینوکا اسے اطلاع نہ دے سکے، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم وہاں جائیں اور اسے جارڈن کے بارے میں معلوم کریں، پھر ہم میں سے کچھ وہیں رہ جائیں، باقی جا کر جارڈن کا خاتمہ کر دیں، عمران نے کہا۔ تم مجھے بتاؤ، میں کروں گا اس کا خاتمہ، تنویر نے یکلخ چہک کر کہا۔ تم، صفدر اور کیپٹن شکیل یہ کام مکمل کرو گے، جبکہ میں، صالحہ اور جولیا ہم تینوں وہیں رہیں گے، عمران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔